ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواہ مسلم۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام میں روزے رکھنا یہ زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام میں روزے رکھنے کے فضائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابھی جو روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے یعنی محرم الحرام میں روزہ رکھنا یہ زیادہ اجر کا باعث اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح کا دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کے ایک شخص نے یہ بات پوچھی کہ ای الصلاۃ افضل بعد الصلاۃ، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے؟ ایک بات تو یہ آ کر کے عرض کی، اور دوسری بات یہ عرض کی کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، آپ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز یہ رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز سے مراد آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تہجد کی نماز پڑھنا یہ فرضوں کے بعد افضل ترین نماز یہ والی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ، رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مہینہ محرم ہے، محرم کے روزے رکھنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اور پھر محرم الحرام میں خاص طور پر یوم عاشوراء کا روزہ یہ رکھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کی جس وقت فرضیت نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا فرض اور ضروری قرار دیا گیا تھا، اور جو ہی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب یوم عاشوراء میں روزہ رکھنا یہ باعث اجر اور ثواب بھی ہے، اور یہ روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہمیں یعنی یہ رمضان المبارک کا کہ فرضیت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہمیں ترغیب دیا کرتے تھے، یہ روزہ رکھنے کی آپ علیہ السلام ہمیں تاکید فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے اتنی زیادہ تاکید بھی نہیں فرمائی، پھر آپ نے اتنی زیادہ ترغیب بھی نہیں دی جیسے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت ملتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فمن احب ان یصومہ فلیصمہ، کہ جو چاہتا ہے روزہ رکھنا وہ روزہ رکھ لے۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ومن احب ان یترکہ فلیترکہ او کما قال علیہ السلام، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ اس کو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں۔ اصل میں یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا پیچھے بھی ایک پس منظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی جو تھے وہ اس دن میں خوشی کا اظہار کرتے تھے، عاشوراء کے دن وہ خوشی مناتے تھے اور اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کس وجہ سے خوشی، کس وجہ سے یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یوم عاشوراء کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دلائی تھی، اللہ نے انہیں نجات دلائی تھی، اور ان لوگوں کو اللہ پاک نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ تو اس خوشی میں یہودی لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں،
ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم جو ہے یوم عاشوراء کے علاوہ ایک روزہ اور زیادہ رکھا کریں گے۔ آپ نے فرمایا یا ہم 10ویں یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشوراء، یا ہم اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لیا کریں گے، یا 10 کے ساتھ ہم 11 محرم الحرام کا روزہ ساتھ ملا لیا کریں گے، ایک روزہ ہم نہیں رکھا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی تھی۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت اور ان کی یہودیوں کی مشابہت کرنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور ان کی مخالفت کا حکم آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو دیکھیں عبادت میں بھی اللہ پاک کو ان کی مشابہت پسند نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر ہم دیگر معاملات دیکھیں، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اپنے وجود کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے جو گھر کے معاملات کو دیکھیں کہ کیا ہمارے معاملات جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت تو نہیں اس کی ہو رہی، یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کام کاج کے اندر مصروف ہونا، کیا ان معاملات میں ہماری یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت تو نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ہو رہی ہے تو اس میں فکر مندی والی بات ہے۔ عبادت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشابہت کو برداشت نہیں فرمایا۔ اور ایک روایت میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے جس قوم کی مشابہت اختیار فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلاموں کے ساتھ ہو، پھر ہمیں یہود اور نصارہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، پھر ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے اوپر چل کر ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ بہر دو صورت ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی رہنا ہے۔ اگر حضور کی غلامی سے ہم نکل گئے خدا نخواستہ، پھر ہم یہود کی غلامی کے اندر چلے جائیں گے، اور یہود کی غلامی یہ بدترین غلامی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی یہ بہترین غلامی ہے۔ تو یہ چند ایک فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں یوم عاشوراء کے حوالے سے، اور اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں بھی گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ مستحب عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ ترغیب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ لیں یوم عاشوراء کا، اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں 11 محرم الحرام کا یا پھر 9 محرم الحرام کا، اس کے ساتھ ہم روزہ ملائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔